الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رجب المرجب کے اس خصوصی پروگرام خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ برہان الواصلین، تاج العاشقین، تاج المقربین، وہ ہستی، وہ شخصیت کہ جنہیں عطائے رسول قرار دیا گیا ہو، سلطان الہند، نائب رسول فی الہند، اس شخصیت کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس پروگرام میں، اور یہ بھی 3 پروگرامز کی ایک سیریز ہے کل سے جس کا آغاز ہوا۔ آج انشاءاللہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے دیگر پہلوؤں کے تعلق سے گفتگو کا ہم شرف حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی شخصیت، اور آج یہ میرا بھی شرف ہے، آپ کا بھی شرف ہے کہ تینوں جو مہمان ہیں وہ سادات کرام ہیں، اور یہ ایک شرف کی بات ہے، ایک سعادت کی بات ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو، بہت گہری نظر رکھنے والی شخصیت علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ایک اور بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت، اور بہت دقیق موضوعات کو بہت آسان، بہت سہل کر کے، دقیق کو رقیق کر کے، جی ہاں، رقیق کر کے اسے، اور بہت آسان کر کے، اب آسان سے یہ سمجھ لیں کہ آسان کر کے لوگوں تک منتقل کرنے کا آپ فن جانتے ہیں، حضرت مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں آپ کا شکریہ ہوں کہ آپ مجھے درمیان میں گوارا فرما دیں۔ ایک اور شخصیت میرے ایوان کی بہت ہی مستند عالم دین، بڑی زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والی شخصیت، اور جب بولیں تو مان لینے کو جی چاہتا ہے، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، تبلیغ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوائل زندگی میں بالخصوص بہت زیادہ کثرت سے دیکھنے میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد تمام زندگی میں یہ ایک تبلیغ ایسا عمل رہا۔ اس تبلیغ کے ہی نتیجے میں تحریک نے جنم لیا، پھر تنظیم نے جنم لیا، اور پھر انقلاب نے جنم لیا ہے۔ لیکن انقلاب کے بعد پھر جیسی شخصیات سامنے آتی ہیں، پھر اس تبلیغ کا دائرہ کار مختلف جغرافیائی سطحوں پر مختلف راستے طے کرتا ہوا، مختلف منازل طے کرتا ہوا دنیا بھر میں پہنچتا ہے۔ اسی انقلاب کا فیضان ہمیں حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی تبلیغ کا کیا انداز رہا، اور آپ کو بحیثیت مبلغ اسلام اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے رویے جو بالخصوص بہت اہم ہوا کرتے ہیں، ان کا کیا عمل دخل رہتا ہے؟ شاہ صاحب، تبلیغ اسلام جو آپ کی رہی ہے، جو آپ مبلغ کی حیثیت سے، یہ ہم بھی جانتے ہیں پہلے بھی آپ کی حیات مبارکہ میں بھی، آج بھی غیر مسلم وہاں پر بڑی تعداد میں جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جس کی دعوت و تبلیغ کا حکم ہر دور کے لیے ہے۔ یقیناً اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ کے رب جو آپ سے کہہ رہے ہیں وہ اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہر وہ امر جو آپ کو ہوا آپ نے لوگوں تک پہنچایا۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اچھی بات کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکنے کے لیے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہو۔ ٹھیک، تو یہ ایک اسلام کی خاص خوبی ہے جو کسی بھی دور میں اسلام کو پیچھے نہیں، ہمیشہ آگے رکھے۔ یہ وہ چیز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس کی بنیاد رکھی اور جس کا حکم دیا امت محمدیہ کو کہ اپنے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے بڑھاتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں نے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ ہر جگہ یہ بات ہوئی کہ اسلام دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے پہلے پہنچا،
اور فاتح جو ہے وہ بعد میں وہاں پر پہنچے۔ واہ واہ واہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس سندھ خطے میں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا، اور بے شمار علاقے جو اس وقت پاکستان میں ہیں وہ مفتوح بھی ہو چکے تھے۔ ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ محمد بن قاسم بہت دیر بعد آئے، اس سے پہلے علماء اسلام جو ہیں وہ سندھ کی سرزمین میں داخل ہو گئے تھے، بلکہ صحابہ کرام کا ایک جم غفیر تھا، اور پھر اس کے بعد تابعین کا دور آیا، تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس خطے میں داخل ہوئے، اور حکمران یعنی فاتح لوگ جو ہیں وہ بعد میں آئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پہلے بھی یہاں پر مسلمان علماء آئے اور انہوں نے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ میں آپ سے یہ بات عرض کروں، یہ وہ حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت سیدنا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو ہم حضرت داتا گنج بخت کہتے ہیں، کہ وہ جب یہاں پر تشریف لائے لاہور میں تو پتہ چلا کہ ان کے پیر بھائی جو ہیں ان کا جنازہ آگے سے باہر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان مبلغین بہت شروع سے اس خطے میں آتے رہے، حضرت داتا صاحب سے پہلے بھی لوگ آتے رہے، اور حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ داتا صاحب کے بعد جو ہے اس خطے میں یہاں پر پہنچے اور انہوں نے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جو تھے وہ دعوت و تبلیغ کے کام کی اہمیت کو بھی سمجھتے تھے اور اس طریقہ کار کو بھی سمجھتے تھے۔ حضرات صوفیہ کرام کی ایک تعلیم و تربیت کا نظام ہے، اور اس میں خاص طور پہ اسلام کی دعوت کس طریقے سے دی جائے تو اس کی ان کی تربیت ہوتی تھی۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی جن لوگوں نے تربیت کی تھی انہوں نے اس نقطے کو پیش نظر رکھ کے تربیت کی تھی کہ اس شخصیت نے ہندوستان میں جانا ہے، کو اسلام کی دعوت دے ہے، تو حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت اس انداز میں ہوئی، سو وہ یہاں پر آئے۔ تو جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اس صفت کو پکڑا کہ جس سے اسلام کی دعوت عام ہوتی تھی، اور وہ صفت کیا تھی؟ اپنے اندر رحمت کا جذبہ، اپنے اندر انسانیت کی محبت کا جذبہ۔ سو حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں آئے تو لوگوں کو ایک تو یہ باور کرایا کہ یہ تمہارا مال و دولت، یہ تمہاری دنیا، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ تمہارے محلات تمہارے، یہ تمہاری دولت تمہاری، یہ بیوی بچے جو ہے نا یہ تمہارے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک تہ بند باندھے ہوئے ہوتے تھے، تو گویا دنیا سے ان کا اتنا ہی تعلق تھا کہ ایک تہ بند جو ہے نا وہ ان کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تمہارا دل چاہیے کہ میں اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذائقہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ سو خواجہ اجمیری کے قریب میں جو شخص آتا تھا تو اس کے دل میں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذائقہ جو ہے وہ ڈال دیتے تھے، اور وہ ذائقہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ نکلتا نہیں تھا، وہ ادھر ہی رہتا تھا اور وہ دوسرے دلوں میں یہی چیز ڈالتا رہا۔ واہ۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مشن جو ہے یہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا رہا، اور انہوں نے اپنے دور میں 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا مشرف با اسلام کیا، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کسی فاتح کو بھی یہ کامیابی حاصل نہ ہوئی ہو کہ اس نے اس طریقے سے اسلام لوگوں کے دلوں میں اتارا ہو جس طریقے سے حضرت خواجہ اجمیری نے بغیر تلوار کے اور بغیر تیر کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کو اتارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کا جذبہ جو ہے ان کے دل میں موجزن کر دیا۔ تو یہ ان کی ایک خاص صفت ہے۔ صحیح۔ تبلیغ اسلام کے لیے کیا چیزیں اہم ہیں؟ یہ تو ہم چیزیں، سب سے اہم چیز، بنیادی چیز کہ جو کہیں پہلے وہ کر کے دکھا دیں۔ خود آپ فرماتے ہیں، آپ کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ایمان، خوف، امید اور محبت، یہ تین چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنے اندر کر کے دکھا رہے ہیں۔ کتنی اہم ہیں یہ تینوں چیزیں؟ اور اس کا ایک انداز یہ بھی ہے، پہلے مجھے عرض کرنے دیجیے اپنے انداز سے، آپ نے بڑی عزت دی نسبت سرکار کی لحاظ سے، آپ نے سادات یہاں موجود ہیں، مجھے اپنی سطح پہ کہنے دیجیے کہ سید ہونا ایک بات ہے، سید جیسا عمل ہونا ایک اور بات ہے۔ سید کا تعلق حضور سے ہے، بہت بڑا تعلق ہے، لیکن یہ تعلق جسم سے ہے،
جسم کا تعلق نسل سے، نسل کا تعلق جسم، جسم کا تعلق نسل سے، نسل کا تعلق جسم سے۔ لیکن اگر کوئی سچے دل سے حضور سے محبت کرے اور ان کی تباہ کرے تو سید بھی آرائیں کے مرید ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اصل چیز تو ایمان ہے۔ اور جیسا خواجہ نواز نے فرمایا، اللہ اکبر، خوف، یہ خوف بھی ایک بات سن لیجئے کہ یہ خوف کس سمت میں ہے۔ یہ دنیا کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے۔ ٹھیک، لوگوں کے دلوں سے دنیا کا ڈر دور کیا اور اللہ کا ڈر، اور وہ اللہ کا پیارا ڈر عطا کیا کہ وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، یہی وحدت کے غوطہ ہے نا۔ تو لوگوں کو سمجھائے کہ اللہ ہماری شہر سے قریب ہے لیکن اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے سمجھانے کا کہ دیکھو خبردار، جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہیں مارے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بالکل صحیح ہے۔ لیکن ایک طریقہ تعلیم یہ بھی ہے کہ سوچو تو صحیح، اللہ نے ہمیں خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، مطلب اللہ ہم سے قریب ہے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی قربت کا احساس ایسی امید کے ساتھ دیا ہے کہ ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھی امید رکھتے ہیں، اس کے کرم کی بھی امید رکھتے ہیں، اور یہ خوف آگے بڑھ کر امید میں بدل جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد ایسی محبت تو مقصود کائنات ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی ہے تو محبت کے سبب عرش پہ جلوہ گر ہے، جیسا حضرت نے فرمایا کہ رحمت عالم کی اتباع ہے، اور رحمان علی عرش استوا، وہ رحمان کی تجلیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور اس کی رحمت کا ظہور رحمت عالم میں ہے۔ تو جہاں بھی ان کا کوئی نائب رسول ہوگا نا، اور جو نائب رسول ہوگا وہ سراپا رحمت ہوگا۔ مجھے آئندہ موقع ملے تو میں عرض کروں گا، اور پھر انشاءاللہ حضرت کی جو سادہ تعلیم ہے نا وہ میں عرض کروں گا۔ جی، میں ایک کالر پہلے شاہ صاحب کی اجازت سے ایک کالر پہلے شامل کر لیں اور پھر میں اپنا سوال شاہ صاحب سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب میں عبداللہ بات کر رہا ہوں جی، کراچی سے۔ جی عبداللہ صاحب، میرا سوال ہے کہ یہ خواجہ صاحب معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے لہجے کی مٹھاس، آپ کے انداز تخاطب اور جو طریقہ تبلیغ تھا، یعنی جو لہجے کی مٹھاس ہوتی تھی، نرمی ہوتی تھی، اس سے مطلب سننے والے کا دل نور اسلام سے منور ہو جایا کرتا تھا۔ بے شک۔ لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آج ہم ناسخین کی باتیں سنتے ہیں، ان کی ایک تو باتوں میں وہ گہرائی نہیں ہوتی، سیکنڈ یہ کہ وہ لہجے میں نرمی اور مٹھاس نہیں ہے۔ آئی ایم ویری سوری ٹو سے، لیکن کیا کروں، یہ بات ہے۔ آپ کیا آج یہ میرا سوال یہی ہے کہ آج وہ چیز جو خواجہ صاحب علیہ الرحمہ کے لہجے میں تھی آج ہمارے اندر کیوں نہیں پائی جاتی؟ بہت اچھی بات کی، میں یہی سوال چلیں کر دیتا ہوں اس کو، کچھ میں اپنی چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کو شامل کر۔ ایک تو رویہ کتنا اہم ہے شاہ صاحب، دوسری چیز کیا وجہ ہے کہ آج چلتا پھرتا جو اس قرۂ ارض پر مسلمان ہے، غیر مسلم اس کے پاس جانا نہیں چاہ رہا، وہ جو مرکز انوار و تجلیات میں آج بھی آرام فرما ہے، لوگ بھاگ دوڑ کر جوق در جوق ان کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری بات، تبلیغ برائے تبلیغ اور تبلیغ برائے انقلاب، تبلیغ برائے تبدیلی میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اسی عنوان کے حوالے سے علماء نے یہاں پر گفتگو کر دی اور اس میں کئی پہلو اس کے اندر شامل بھی ہو گیا ہے۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید فرقان حمید نے مبلغ کے جو شرائط ذکر کی ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق الہیہ کے پیکر ہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آداب اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اس قرینے کو اس اعتبار سے ذکر کیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جس کی ابتدائی آگے بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ یہ لفظ خود رک کر ایک اپنی صداقت کو واضح کرتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو اپنی طرف نہ بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہ بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ تو یہ مبلغ کے پہلے شرائط ہیں۔ حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ یا حضرات اولیاء کاملین، ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی تبلیغ ادعو الی سبیل ربی کا مظہر عتم ہے۔ یہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کا مطمع نظر اور ان کی فکر لوگوں سے ان کے مطالبات، جس طرح حضرت نے ذکر کیا کہ جو ان کے پاس تھا ان سے ان کو کوئی غرض نہیں تھا، جو چیز تمہارے پاس ہے وہ تمہارے پاس رہے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو داخل کیا جائے، تمہارے اندر تمہاری زیست اور تمہاری زندگی کے اصل مقصد
کا جو گوشہ تمہارے اندر ہے اس کو اجاگر کر دیا جائے، جو حالات کے اعتبار سے، مرور زمانہ کے اعتبار سے جو اس پر گرد پڑ گئی ہے یا جو گنگ ہو گیا ہے اس کو گویا کیا جائے۔ تو اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو سے ان کی غرضوں کے مطابق نہ ملو بلکہ ان کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمان برداری کی طرف بلاؤ۔ صحیح بخاری شریف کے جس طرح کی حدیث مبارکہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بنیادی سوال کیا تھا اور عرض کی تھی، یا رسول اللہ ایک عمل ایسا بتا دیں کہ جس سے اللہ رب العالمین بھی ہم سے پیار کریں اور اللہ کے بندے بھی ہم سے پیار کریں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو جوامع الکلم ہے، کتنا خوبصورت جواب مرحمت فرمایا۔ حضور نے آداب تبلیغ میں اس چیز کو ذکر فرمایا کہ تمہارا سوال یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل بتائیں جس سے اللہ بھی محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی محبت کریں۔ تو فرمایا جب اللہ سے ملو تو دنیا کا گزر نہ ہو اور بندوں سے ملو تو خود کی غرض کا گزر نہ ہو۔ تو فرمایا اس سے یہ ہوگا کہ تم سے رب بھی پیار کرے گا اور بندے بھی پیار کریں گے۔ تو یہ واحد وہ نسخہ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو سکھایا، اور رأس الحکمت مخافت اللہ، خوف اللہ رب العالمین کے حضور حاضری، جواب دہی کا نظریہ، تمہاری زندگی کے مقصد و حقیقت کیا اس کا نظریہ، اور یہ دنیا ناپائیدار ہے اور تم نے فنا ہونا ہے، اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو پائیدار سمجھتا ہے تو اس کی خواہشات اور حرص میں طوالت پیدا ہو جاتی ہے، اور جہاں وہ اپنے آپ کو ناپائیدار سمجھتا ہے، اسی دور کو اور اس جگہ کو منزل نہیں سمجھتا، منزل آگے کے درجے کو سمجھتا ہے اور اس کو ایک سفر محسوس کرتا ہے، تو امید میں استقرار آ جاتا ہے اور اس کے حرص کے اندر استقرار آ جاتا ہے، قناعت کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی تبلیغ کا جو انقلاب تھا وہ یہ کہ آپ نے تبلیغ اس شرائط اور طریقے سے کی ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو آداب و سلیقے سکھائے تھے۔ آپ حضور علیہ السلام کے جمال و جلال کے مظہر عتم ہیں، واہ واہ واہ، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے مظہر ہیں آپ اپنے درجے پر۔ تو ایک تو یہ کہ آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، ایک بات، اور دوسری بات جس طرح کہ آپ نے ذکر فرمائی شفقت کے حوالے سے، تو سورۃ الاعراف کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں، سورۃ الانعام کے اندر دیکھیں، یا سورت مکی صورتیں کوئی بھی اٹھا کر آپ دیکھیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی دور کے اندر تبلیغ فرماتے تھے، اس لیے کہ یہاں پر ہم حضور کی سیرت کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ وہی نکھار حضرت خواجہ صاحب کے اندر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کا سلسلہ نظر آ رہا ہے جس کی بنیاد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے اخلاق کے ذریعے رکھی ہے۔ تو سرکار جب تبلیغ کرتے تو سامنے قوم جو تھی وہ انتہائی ڈھیٹ تھی، یعنی ماننے کے باوجود اپنے مطالبے کے سے سراسر جو مطالبہ ہے اس مطالبے پر جو چیزیں مل رہی اس کے باوجود بغض و عناد اتنا تھا کہ حضور علیہ السلام کی کوئی بات کو تسلیم نہ کرنا، ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً یعنی شفقت اور محبت کے مظہر عتم ہے نا انسانیت میں، صحابہ کرام ہو یا اولیاء کاملین ہو، وہ تو مظاہر ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جب تبلیغ فرماتے تو سرکار کا دل بھر آتا کہ یہ لوگ مجھے رسپانس کیوں نہیں دیتے، یہ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ اس سے سرکار علیہ السلام کے قلب منیر پر تقاضا بشری کے اعتبار سے بوجھ پڑ جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے آداب سکھائے، میرے محبوب ایسا نہ کریں، آپ ان سے اجر کا مطالبہ نہ کریں، اجر کا مطالبہ مجھ سے کریں، یہ سنیں یا نہ سنیں ہم سن رہے ہیں اور آپ کو مطلب عطا فرما رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام جو اول مرحلہ تھا تبلیغ کا، وہاں پر سرکار علیہ السلام کو اخلاق عالیہ سکھائے گئے اور بتایا گیا کہ جب آپ تبلیغ کریں گے تو مطالبہ خلق سے نہیں کریں گے اجر کا، مطالبہ ہم سے کریں گے، اس سے آپ کی طبیعت میں تازگی رہے گی، آپ کی تحقیق میں تجدد رہے گا، روزانہ آپ اپنی گفتگو کے اندر تازہ رہیں گے، اس لیے کہ جس کو آپ سنا رہے ہیں وہ سن رہا ہے، جس سے آپ اجر مانگ رہے ہیں وہ آپ کو اجر عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو یقیناً اس پر مزید گفتگو ہوگی، پھر آپ کا رویہ، آپ کا انداز تبلیغ، پھر یہ انداز تبلیغ بعد میں بھی کس طرح سے جاری رہتا ہے۔ اس وقت موسیقی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ کلچر ہی نہیں تھا، ثقافت ہی نہیں تھی، بلکہ مذہب کا حصہ تھا۔ اس کا جواب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے دیتے ہیں۔ پھر کیا یہ ایک تحریک تھی کہ ہم ایسی ایک زنجیر نہیں دیکھتے ہیں، تاریخ میں بہت کم نظر آتی ہے کہ جہاں پر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، پھر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر بابا فرید الدین مسعود گنشکر ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت صابر علاء الدین کلیری ہیں۔ تو یعنی یہ ایک سلسلہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کہ جن کے جو بہت بڑی بڑی شخصیات ایک ہی کڑی کی صورت میں، ایک زنجیر کی صورت میں، ایک پھولوں کے ہار کی صورت میں پروئی ہوئی ہیں۔ کیا وہ دور اس طرح کا تھا، اور اس دور کی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس معصیت کا مقابلہ، اس طاغوت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تحریک کی صورت میں اتنے اولیاء کرام اس دور میں ایک ساتھ بھیجے جا رہے ہیں، کیا وجوہات تھیں؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد
پہچان ہے غریب. فرمانے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. سنت کی پابندی. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا. حضرت خواجہ فقی ابو اللیث سمرقندی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں. ایک کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر پکارتا ہے، اے جنوں اور انسانوں، سن لو کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض سے غفلت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت اور پناہ سے محروم ہو جاتا ہے. دوسرا فرشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر نازل ہوتا ہے اور پکارتا ہے، اے لوگوں سن لو، جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرے وہ کل بروز قیامت آپ کی شفاعت سے محروم ہوگا. پہچان ہے غریب نواز. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. آپ کی سیرت، آپ کے ملفوظات، آپ کے اقوال، آپ کی تعلیمات، آپ کے احوال ہم ذکر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور اس دور کی یاد تازہ کرتے ہوئے، ان بزرگان دین کا ذکر کرتے ہوئے کہ ذکر سے بہت فیض ملتا ہے اور یہ صحبت کا ایک انداز ہوتا ہے. پھر آپ کی جو تبلیغ اسلام تھی اور آپ کا اس کو جو انداز تھا اس دور میں، پھر یہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ وہ جو خطہ تھا سرزمین ہند، وہ موسیقی ان کے صرف کلچر میں ہی شامل نہیں تھی بلکہ ان کے مذہب کا حصہ تھا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ان کو ان کے انداز میں، اور کوئی پڑھا لکھا آ رہا ہے تو پڑھے لکھے انداز میں، اور کوئی ایسا جو ناسمجھ ہے اسے کوشش کر کے اس کے لیول تک پہنچ کر چیزوں کو سمجھا رہے ہیں. روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس کے مقابلے میں سما کا آپ نے آغاز فرمایا. سما سے ایک تو مراد کیا ہے اور یہ اس کی ضرورت اسی طرح پیش آئی جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں؟ دیکھیں حضرات صوفیہ اکرام جو ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلوک. سلوک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں اپنے مرید کو بتاتے ہیں، پڑھنے کی ہوتی ہیں، کرنے کی ہوتی ہیں، تو اس کے باطن میں ایک موج پیدا ہوتی ہے، ایک نئی چیز جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہوتی ہے. ٹھیک. تو وہ جو نئی چیز اس کے باطن میں داخل ہوتی ہے تو اس کو اور اجاگر کرنا ہوتا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے. تو اس میں مختلف صوفیہ اکرام کے مختلف طرق ہیں. جس طریقے سے سلاسل ہیں ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے. تو وہ اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اچھی آواز سے اس قوت کو اجاگر کرتے ہیں اور اس کو زندہ اور بیدار کر کے آگے بڑھاتے ہیں. کیونکہ وہ ولولہ جو انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو اس ولولے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. تو سالک جو ہوتا ہے وہ ایک کیفیت میں سرشار ہوتا ہے. میں اس حوالے سے سب سے بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب وہ سلوک میں تھے تو ایک دن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا آپ فرماتے ہیں میں نے بھاگنا شروع کیا تو بغداد کے قریب میں کوئی گاؤں تھا تو اس گاؤں میں جا پہنچا. تو جب اس گاؤں میں پہنچا بھاگتا بھاگتا تو مجھے احساس ہوا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. اب اس کا حساب کیا تو پتہ چلا وہ بغداد سے 10-12 میل دور تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سلوک میں تھے اور وہ ان کی ایک کیفیت تھی کہ بھاگو. تو وہ اس میں جو ہے نا وہ بھاگے جا رہے ہیں. تو اس سے جو ہے نا جی اس سے ایک تازہ ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایک وہ قوت جو ہوتی ہے وہ اور آگے بڑھتی ہے. تو یہی طریقہ کار ہے حضرات صوفیہ اکرام نے اس میں یہ شروع کیا کہ وہ آواز سے، اچھی آواز سے اس کے نظام کو آگے بڑھایا جائے. پھر جب یہ بات شروع ہوئی تو اس میں قرآن حکیم کی تلاوت کا بھی ہوتا تھا کہ قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی کہ ایک ایسے قاری صاحب جن کی آواز بڑی خوبصورت ہو وہ تلاوت کرتے تھے تو اس میں سالکین جو ہے ان کی یہ کیفیت اور تیز ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے نا اشعار جو ہے نا ان کو داخل کیا گیا کہ یہ شعر پڑھیں. تو وہ شعر جو ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ وہ سالکین جو ہے عربی کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے تو وہ آگے بڑھ نہیں پاتے, ان کو پتہ نہیں چلتا, اس کی سمجھ نہیں ہوتی. تو جو فارسی زبان میں, مقامی زبان جو اس وقت فارسی تھی, اس زبان میں وہ شعر کہتے تھے, تو وہ شعر جو عشق و محبت والے ہوتے تھے تو وہ جب پڑھے جاتے تھے تو ان کے عشق و محبت کا جذبہ جو ہے وہ اور تیز ہو جاتا تھا, تو سالکین جو ہیں وہ بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے تھے. اور پھر اسی حوالے سے یہ ساز جو ہوتا ہے اس کی ایک بڑی خاص مناسبت ہوتی ہے. آپ جتنی تقوی دار ہوں, جتنی پرہیزگار ہوں, کہیں تنہائی میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو دور سے آپ کو ڈھول کی آواز جب آئے گی تو آپ تھوڑا تھوڑا ایسے ایسے جھومنے لگیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے باطن پہ اس آواز کا اثر جو ہے وہ پڑ رہا ہے. اور یہ وہ آواز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں لوگ سنتے تھے, اس کو جو ہے نا دف کی آواز کہتے تھے, جو اس وقت مروجہ تھا. دیکھو ایک چیز ہوتی ہے اپنی ابتدا میں اس کی صورت اور ہوتی ہے, تو اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں تو وہ آگے جو ہے نا بڑھتی رہتی ہے. ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں دف نام کی ایک چیز ہوتی تھی جس کے ایک طرف جو ہے نا وہ چمڑا ہوتا تھا, تو اس کو وہ بجاتے تھے تو اس کے خاص لہر جو ہے نا وہ پیدا ہوتی تھی, اور اس لہر سے جو ہے نا لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ انقلاب اور ولولہ پیدا ہوتا تھا. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کا استقبال کیا گیا تو اس وقت دف بجایا گیا, تو وہ دف جو ہے اس کی آواز جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ایک ولولہ تازہ دیتی ہے. جیسے جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے وقت ایک نکارہ ہوتا ہے وہ بجایا جاتا ہے, تو جب وہ نکارہ بجتا ہے تو جو مجاہدین ہوتے ہیں جہاد کرنے والے وہ جھومنے لگتے ہیں, وہ مستی میں آتے ہیں, ان کا وہ ولولہ جو اللہ کی بارگاہ میں جان دینے کا ہوتا ہے وہ اور تیز ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے سالکین جو ہے, جی ہاں, سالکین جو ہے ان کا جذبہ جو ہے وہ اس سے آگے بڑھتا ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی سما کے موجد نہیں ہے. سلسلہ چشتیہ میں ابو عبدال شامی جو ہے اس کو عرب سے لائے تھے, اور عرب لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد میں تھے اور بعد میں بھی تھے, 14 سے زائد صحابہ کرام کے بارے میں موجود ہے کہ وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا سما سنتے تھے, اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کے نام اس میں آتے ہیں. تو اس لیے اس کو جو ہے نا حضرات صوفیہ کرام نے اختیار کیا ہے, کیونکہ صحابی کا کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو وہ دلیل راہ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم, کہ تم میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے, تم جس سے بھی وابستہ ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے. تو جب 14 سے زائد صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جو ہیں وہ جب سما سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کے بارے میں انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اس کی اجازت فرمائی. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاتون کی شادی کی تو آپ نے فرمایا کہ اس میں دف کو اور آواز کو بھی شامل کیا یا نہیں کیا, تو انہوں نے نہیں کیا تو آپ نے فرمایا اس میں دف کو بھی اور آواز کو بھی شامل کرو. تو گویا دف جو ہے وہ ایسی چیز نہیں تھی, وہ اس کی ایک آواز تھی جو ایک ولولہ پیدا کرتی ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک صوفی آدمی تھے, انہوں نے اسلام کا پیغام آگے بڑھانا تھا, اور جس طریقے سے آپ نے کہا ہے کہ جس قوم میں وہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ قوم وہ ہے کہ جس کے مذہب میں موسیقی داخل ہے, تو اس وقت جو مروجہ موسیقی تھی حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو ضرور استعمال کیا اور کرنا چاہیے تھا, تاکہ اسلام کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں مضبوط ہو, راسخ ہو, اپنی جگہ بنائے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ عمل تھا. لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بات بھی میں ایک کالر پہلے شامل کر لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آصف چشتی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی آصف بھائی کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کرم دعائیں, ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. بہت اور بس مجھے کافی دیر سے جب سے دیکھ رہا ہوں مجھے ایک سوال دماغ میں میرے ذہن میں گھوم رہا ہے, کیونکہ میں بھی سما سے اور قوالی سے بڑا شغف رکھتا ہوں اور بہت شوق ہے مجھے. ایک ان سے علماء کرام اور جو بیٹھے ہیں معزز ہستیاں, ان سے ایک سوال مجھے گوش گزار کرنا تھا ذرا سا, اور معلوم کرنا تھا, اور میری طرف سے مطلب لوگ بھی اس سے اصلاح ہوگی اور فائدہ پہنچے گا. سوال صرف عرض یہ تھا تسلیم بھائی کہ آج کل جو سما مروج ہے, اچھا پہلے تو وہ دلائل ٹھیک ہے وہ صحیح ہے, دف کے تھے اور سارے معاملات تھے, حضرت امیر خسرو کے دور میں اس میں تھوڑی سی
وہ تبدیلی آئی اور اس میں ایک باقاعدہ اس کی منظم شکل بنی. جی. لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں کہ مختلف جگہوں پہ جو ہوتے ہیں سما کے پروگرام، ان میں اس قدر جو ہے وہ جو ہوتے ہیں ان کی آمدنی اتنی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آج کل جو سما ہے وہ آپ اس کے لیے اچھا، اور اس میں ماشاءاللہ کافی جید لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے شاہ صاحب وغیرہ اور جو آپ کے ساتھ بیٹھے؟ ٹھیک ہے، بالکل. میں وقت بہت مختصر ہے شاہ صاحب، اس کا جواب دیتے ہوئے ہاں یا نہ سے پہلے آپ سے یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں ان کا ایک طبقہ جو درس و تدریس سے متعلق رہتا ہے، ظاہر ہے ان کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا. وہ اگلے کے دل میں اسلام کو راسخ کرتے ہیں، جو اسلام وہ سیکھا ہوا ہے اس کو وہ اور مضبوط کرتے ہیں، پختہ کرتے ہیں. جتنا وہ صوفیہ کرام سے سیکھ کے آیا ہے اس سے آگے اس کو وہ بڑھاتے ہیں. یہ ان کا کام ہوتا ہے، ان کا منصب ہوتا ہے. تو وہ ان میں ایک طبقہ جو علماء کرام کا ہے وہ اس طریقے کے استعمال کے جواز کا قائل نہیں ہے، اور ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں حضرات فقہاء کرام کا ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے کہ جنہوں نے اس کے جواز کی بات کی ہے، اور یہ قدیم طریقے سے جو ہے نا یہی چلا آ رہا ہے. حضرت شاہ عبداللہ صاحب محدث دہلوی جو اہل سنت کے امام ہیں اس پاک و ہند کی سرزمین پر، اور ان کے ہاں سے بھی اس کی جو ہے نا رعایت اور گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے دور کے جو ہے نا دو بڑی شخصیتیں ہیں، حضرت سید علامہ احمد سعید صاحب کاظمی اور استاذ العلماء حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس کے جواز کے اوپر رسالے بھی لکھے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں یہ مسئلہ اختلافی ہے، لیکن علماء کا ایک طبقہ جو ہے ہمیشہ اس کی تائید میں رہا ہے. اب یہ جنہوں نے موجودہ شاہ صاحب مختصر، وقت بہت کم ہے، مختصراً جو اب قوالی ہے ٹھیک ہے وہ دیکھیں. اب جو قوالی جس طریقے سے، ایک تو حضرات صوفیہ کرام کی محفل ہے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں، میں خود بھی ان میں شریک ہوا ہوں، وہ بہت پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں اور ان میں قوالی جو ہوتی ہے ہم اس کے جواز کے قائل ہیں. لیکن جس طریقے سے یہ نئی پود لگی ہوئی ہے، تباہی، اپنی بربادی، اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں ساری، اور خلاف شریعت کام جس قوالی میں ہو، جس محفل میں ہو، تو اس کے جواز کا اس روح زمین پر کوئی عالم آج نہیں کبھی بھی اس کا قائل نہیں ہو سکتا. جہاں شریعت کی خلاف ورزی موجود ہے تو وہاں جو ہے نا اس کے جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. حضرات صوفیہ کرام اور وہ سماج و حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، وہ شریعت کی حدود کے اندر ہے. شاہ صاحب اس تقریب دیکھیں، آج کے دور کا ذکر بھی آ گیا، اس دور کی بھی اس کی ضرورت بھی آ گئی. کہاں سے چلی، کلچر کیا تھا، مذہب کیا تھا، ہوتا کیا تھا. مطلب جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صفات دی ہیں اس پہ سننے، وہاں مسلم بھی بیٹھتے ہوں گے، غیر مسلم بھی آتے ہوں گے، ساتھی بھی ہوں گے، مخالف بھی ہوں گے. کیا ہوتا تھا؟ لیکن آپ محبت سے بولیے تو سب سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے کی صفت دی ہے، اور سننا جو ہے اچھی آواز سے سننا، اچھے الفاظ سے سننا، الفاظ منظم ہو، فکر منضبط ہو تو سماعت بھی منظم ہو جاتی ہے، محبت کی کیفیات بھی پیدا ہوتی ہیں. اور جہاں وحدت انسانی کا پیغام دیا جا رہا ہو، کثیر مذاہب لوگ موجود ہوں، کثیر مزاج لوگ موجود ہوں، تو وہاں تو صرف محبت کا نور ہی ظاہر و باطن میں اثر کرتا ہے. بس صرف جیسے اسی طرح کہنا یہی ہے حضرت کبھی کہ حد سے نہ گزر جانا اے دل دیوانہ. یعنی سماعت تو محترم ہے، قصائد سب کچھ، لیکن جو اس مضامیر آ گئے، پھر مضامیر تو سب کچھ جھناجھیر ہو گئے. کیا ہو گیا؟ وہ کچھ بےہودگی تک پہنچ گیا ہے آج کا جو محفل کا رنگ ہے. اللہ کے واسطے اس سے اس اصل کو بچائیے، ورنہ ہوگا یہ کہ اصل تو اصل ہے. جو شاخیں غیر پسندیدہ گھاس پھوس جو خضرا نکل آتی ہیں، ان کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے چمن آرائی کے لیے. میں آپ کی وجہ سے ایک بات کروں کہ کبھی خواجہ صاحب کے بھی تو محفل میں جا کے دیکھیں کہ اچھا پھر مروجہ کے لفظ کے ساتھ تو سب کچھ بہت غلط ہو رہا ہے. مروجہ تبلیغ بھی غلط ہو رہی ہے. مروجہ جو محافل نعت ہیں اس میں اگر فلمی دھنوں پہ تو وہ بھی غلط ہو رہی ہے. مروجہ مناظرہ کے معنی نہیں جانتے، مناظرہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. مروجہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو بہت اصلاح کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی کسی ایک شکل کو دیکھ کر شاید اس سے اس کی حیت کا اندازہ لگاتا ہو، اس حیت سے بلکہ اس کی حقیقت کا اندازہ لگاتا ہو، تو پھر تو کسی بھی چیز پر اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن وہ آپ نے وہ لوگ دیکھے نہیں نا سر، جن کو دیکھ کے زندگی سے محبت ہو جائے، دین سے محبت ہو جائے، جن محفلوں کا ذکر انہوں نے تصور میں کیا. آج بھی ایسے صوفیہ کرام ہیں کہ جن کی محفل سما میں ہی عبادت لذت پاتی ہے.
عالم ہمیں نماز پڑھنا سکھاتا ہے، مسائل سکھاتا ہے، شریعت سکھاتا ہے، لیکن نماز کی جو لذت کھو جائے تو کہاں ڈھونڈنے جائیں؟ وہ وہیں جہاں سے محبت کا پیغام. مجھے وقت بہت کم ہے، لیکن مجھے افسوس یہ مجھے کہ جو صحابہ عرس ہیں ان کی محفل کی ایک بات عرض کروں کہ وہ کتنی سادہ بات کرتے تھے جس نے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرمایا. ان کے ہاتھ میں شمشیر نہیں تھی، لمبی تقریر نہیں تھی، ان کے چہرے پہ مصطفیٰ کی تنویر تھی. اور گفتگو کیا فرما رہے ہیں آپ ملاحظہ فرمائی. ایک دن فرمانے لگے لوگ سمجھتے ہیں سب انسان برابر ہیں، آدمی تو کیا، یہ جو آدمی کی آنکھ ہے نا، آنکھ نظر، یہ بھی برابر نہیں ہے. پھر نظر تو برابر نہیں ہے، نظر کا منظر سے جو تعلق ہے وہ برابر نہیں ہے. یعنی آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں نا، میں اگر مشکل اردو نہ ہو جائے کہ جس چیز پہ نظر ہوتی ہے، پیش نظر جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی نظر کا مقام بلند کر دے، نظارہ جسے کہیں. ہاں نظارہ جو ہے. تو اب آپ نے فرمایا دیکھیے یہ نظر تو نظر ہے، دنیا کی کتابیں پڑھیے، اخبار پڑھیے، جو کچھ پڑھیے تو کیا ملے گا؟ جو ملے گا سو ملے گا. لیکن نظر یہ ہو اور سامنے اللہ کا کلام ہو تو ہر حرف میں 10 نیکی ملے گی. سب سے اچھا پڑھنا قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کا دیکھنا. سب مجھے کہنے دیجیے ذرا تاکہ اصلاحی بیان تک بات پہنچ سکے. آپ نے فرمایا نظر تو نظر ہے، لیکن ان مکانوں کو دیکھ کے لوٹے کچھ نہیں ملتا، لیکن بیت اللہ کو دیکھ کر یہی نظر لوٹے تو ہر لوٹنے میں 1 لاکھ. نظر تو یہی نظر ہے، عام انسانوں کو دیکھ کے کیا ملے گا، لیکن نظر اولاد کی ہو اور چہرہ ماں باپ کا ہو. واہ واہ واہ، اللہ اکبر. اولاد کی نظر ہو اور ماں باپ کا چہرہ ہو تو ہر لوٹنے میں 1 حج کا ثواب ملتا ہے. پھر فرمایا اس ثواب کو تو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ نظر مرید کی ہو، چہرہ مرشد کا. واہ واہ واہ. یہ جو اتنا تبلیغ کا سلسلہ اور پھر 90 لاکھ مسلمان، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور شخصیات خلفاء اور بھی ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، صابر علاء الدین کلیری ہیں. تو یہ وہ ایک سلسلہ ہمیں اس طرح سے کڑی معروف اولیاء کرام کی، صوفیاء کرام کی اس دھرتی پر اس سے پہلے اس کے بعد اس طرح نظر نہیں آتی ہے. کیا وجہ تھی؟ اس وقت کے حالات کچھ اس طرح تھے، وقت کا تقاضا کچھ ایسا تھا کہ اتنی بڑے اولیاء کرام ایک ہی دور میں. حضور غوث پاک کا بھی وہی زمانہ ہے کم و بیش. اب جو آپ نے جو سلسلہ ذکر فرمایا کہ خلفاء کے اندر جو اولیاء کاملین کے اندر گزرا ہے، یقیناً حضرات خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ جتنے قدآور شخصیات رہی ہیں، یقیناً ان میں سے چند خلفاء کے اندر وہ جذب کی وہ کیفیت ضرور موجود تھی، اور ان کی روح و پاکیزہ ضرور موجود تھی کہ جنہوں نے اپنے شیخ کے دل کے اوپر اپنے دل کو مل کر اس فیض کو حاصل کیا، تصور شیخ کے اس منازل کو پہنچتے وہ آگے پہنچے. آج دراصل یہ ہے کہ بدعملی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ بدعملی ہمارے رگ و پے کے اندر داخل ہو چکی ہے. جو میں آپ کو نصیحت کروں گا سر میں اپنے آپ کو اس سے مستغنی سمجھوں گا. چند نیکیوں کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو صالحین کے اندر شمار کر لوں گا. چند نیک کام میں نے کر لیے، میں اپنے بزرگی کے درجے پر پہنچ جاؤں گا. تو محاسبے کی کیفیت ختم ہو گئی ہے، مجاہدے کی کیفیت ختم ہو گئی ہے، مراقبے کی کیفیت ختم ہو گئی ہے، توبہ استغفار کے اندر وہ اخلاص کی کیفیت ختم ہو گئی. جو نفس کے حقوق خواجہ صاحب نے ذکر کیے ہیں وہ مجاہدہ ہے، وہ محاسبہ ہے، وہ مراقبہ ہے، اور وہ اس کے اوپر مکمل کیفیت جو حاصل ہوتی ہے وہ مشاہدے کی ہے. توبہ کے ذریعے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. خواجہ صاحب نے خود ذکر فرمایا کہ ولی کون بنتا ہے؟ فرمایا وہ کہ جس کے 20 سال تک اعمال کے اندر کوئی گناہ نہ لکھا گیا ہو. اور وہ کس طرح فرمایا کہ فرمایا استغفار کی کثرت جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ گناہ کو لکھتا نہیں. اس کے بعد محاسبہ وہ چیز ہے کہ میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو آخر وہ کیا مشاہدہ تھا، وہ کیا خوراک تھی، وہ کیا فکر تھی، وہ کیا صحبت تھی، وہ کیا یارانہ تھا، جس کی بنا پر یہ چیز، کیونکہ انسان فطرتاً تقلید پسند ہے، یہ کہاں سے رہا ہے اس پر غور کرنا تھا. پھر شریعت مطہرہ پر مجاہدہ، نفس نہ چاہتے ہوئے مجاہدہ کرتے ہوئے شریعت کے احکام کو نافذ کرنا، فرائض کو ادا کرنا. امام ابو القاسم قشیری کہتے ہیں کہ لوگ باطن کی تطہیر کی بات کرتے ہیں تو باطن کا دروازہ جو ہے وہ ظاہر سے ہے. تو شریعت مطہرہ پر جب مجاہدہ کر لیا جاتا ہے، مشقت کر لی جاتی ہے تو قلب روشن ہو جاتا ہے. اسی کو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے خود فرمایا شریعت را 3 جز است. فرمایا شریعت کے 3 جز ہیں، اور وہ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ پہلی چیز ہے علم ہے اور عمل. یہیں تک ہم بات کرتے ہیں صاحب اور بات ختم ہو جاتی ہے. آپ فرماتے شریعت 3 چیزوں کے تحقق کے ساتھ متحقق ہو جاتی ہے. پہلی چیز عمل ہے، پہلی چیز علم ہے، دوسری چیز عمل ہے، اور تیسری چیز اخلاص ہے.
یعنی کس کے لیے کیا جا رہا ہے اور وہ کس کی ادائیگی کے لیے کیا جا رہا ہے. فرمایا جب یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں تو یہی چیز شریعت بنتی ہے. اس میں طریقت خود داخل ہے. اور بڑی خوبصورت بات حضرت علامہ اقبال نے بھی فرمائی تھی کہ طریقت چیست اے والا صفات شریعت را دیدن با اماق حیات. فرمایا طریقت کیا چیز ہے؟ فرمایا طریقت یہ کہ اپنی روح کے ذریعے شریعت کی تعلیم کو مطالعہ کرنا ہے. یہ کیفیت، یہ صحبت، یہ باتیں تکراریں رہ گئی ہیں. کثرت بڑھانے کی بات ہے کہ بس میرے 5 لاکھ مرید ہیں تو اس کے 10 لاکھ مرید ہیں تو میرے 10 لاکھ کیسے ہو جائیں گے. تو ہوس جب داخل ہو گئی ہے، حرص داخل ہو گئی، جو طریقت کے کفر تھے، جو حرص ہے، حسد ہے، وہ داخل ہو گئے تو وہ منازل کیسے پائی جا سکتی ہے. تو وہ حضرات جو پہلے موجود تھے ان کے سینے بے کینہ تھے اور شریعت کے جو کفر ہیں، شریعت کی جو نافرمانیاں ہیں اس سے بھی ان کے سینے کا گویا کہ پاک تھے، اور طریقت کے جو کفر ہیں اس سے بھی ان کے سینے پاک تھے. اللہ بہت اپنا مرید نہیں بناتے تھے، اللہ کا بندہ بنا. واہ واہ، بہت شکریہ. مرید کے دل پر نظر رکھتے تھے، جیب پر نہیں. وہ کہنے کہ جی جیب لگتا ہی دل کے اوپر ہے، تو کہا جی پھر جیب صاف ہوگا تو دل تک ہم پہنچیں گے. تو فرمایا انہوں نے دل پر نظر رکھی تھی، جیبوں پر نظر نہیں. آج کل تو مرید کرنے کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. صاحب نصاب ہونا ضروری. صاحب نصاب. بہت شکریہ تینوں سادات کرام، بہت شکریہ. آج میری اس بزم کی رونق تھے یہ تینوں سادات کرام. اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، بس ایک جملہ کہ جس درد کا ذکر ہوا ہے کالر بھی، میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت سی کالز آئیں، مجھے بتایا کنٹرول روم سے، لیکن ہم جو کالز لے پائے اور جو کالز آئیں وہ چنیدہ کالز تھیں کہ جنہوں نے بہت خوبصورت سوالات کیے. میں انہیں بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور تمام ناظرین جو اس پروگرام میں دلچسپی لے رہے ہیں یا دلچسپی لی ہے. ناظرین یہ درد تو اپنی جگہ پر ہے کہ غریب ہیں، غریب نواز نہیں ہے. اب ہم وہ غریب نواز کہاں سے تلاش کریں؟ میں نشیب ہوں تو فراز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے. میں نیاز مند تو ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے. تیری شان خواجہ سنجری کریں بادشاہ گداگری، تو عطائے میر حجاز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے. اور سنا جب سے غم کے طبیب کو کہ نوازتا ہے غریب کو، مجھے اپنے آپ پہ ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے. اور کوئی وارسی ہو کہ قادری، کوئی سہر وردی کے نقش بند، کوئی وارسی ہو کہ قادری، کوئی سہر وردی کے نقش بند، یہی نوریوں کی آواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے. میں نشیب ہوں تو فراز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے. میں نیاز مند تو ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے. کل انشاءاللہ اسی وقت آپ سے ایک مرتبہ پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو کل تک کے لیے اجازت